ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سورہ قصص کی آیت نمبر 51 سے 55 تک تلاوت کی ہے. الذین ولقد وصلنا لهم القول، اور بے شک ہم نے ان تک حق بات کو مسلسل پہنچاتے رہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ کوئی نصیحت پکڑے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق کتاب ہے. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان تھے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا. بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور یہ برائی کے سامنے نیکی کے ساتھ پیش آتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب لغو سنتے ہیں تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، تم پر سلام. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اس دور کے نبیوں پر ایمان لائے اور جب قرآن کریم اترا تو اس پر بھی ایمان لے آئے. تو گویا کہ ان کے لیے ڈبل اجر ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. اب اس میں ان لوگوں کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں صبر کیا، اور دوسرا جو ان کا وصف ہے کہ وہ برائی کے سامنے نیکی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اور اگلی جو آیت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اس کی شان نزول میں بعض مفسرین اور بعض اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب حبش میں اسلام پھیل گیا، اسلام کا چرچا ہوا، تو وہاں سے 20 آدمی وہ مکہ آئے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں. چنانچہ یہ لوگ جب مکہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کی تائید کی. اور جب یہ لوگ مکہ سے واپس جانے لگے تو پیچھے سے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر آواز کسی اور کہا دیکھو
ان جیسے بیوقوف لوگ، یعنی کسی نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو ایک آدمی کی تحقیق کے لیے آئے تھے کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، لیکن اب جا رہے ہیں یہ اس کے غلام بن کے جا رہے ہیں اور اپنا جو دین ہے اصل اس کو چھوڑ کے یہ جا رہے ہیں، لہٰذا یہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا سلام علیکم، یعنی تم پر سلام، اتنا ہی کہا، اور کہا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے تو ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ ہم رہنا پسند نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو جاہلوں کے ساتھ جب کوئی سامنا ہو جائے تو اس وقت ان کے ساتھ یعنی اسی جیسا سلوک نہ کرنا بلکہ ان سے اعراض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی شان اور صفت بیان کی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جب وہ لغو باتیں یا لغو کام جو ہے ان سے واسطہ ہوتا ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا یعنی مخاطب ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں سلام، یعنی اتنا ہی کہتا ہے، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔